السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے دل میں جگہ کیسے بنائیں اور ان کے جذبات اور احساسات کا ہم کیسے خیال رکھیں اور ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے آج ہم اس ٹاپک پہ مباحثہ کریں گے۔ دوسروں کے غموں پر اپنی خوشیوں کے ساتھ ان کے نمک پاشی نہ کریں۔ جب آپ کسی کے چاہنے والے کے دل کو رنج و الم و فگار کر رہے ہوں تو ان کے غم کا احترام کرتے ہوئے ان کے پاس شاداں و فرحاں نہ جائیں۔ یعنی اگر کوئی غمگین ہے، ہم ان کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے سامنے اچھا ٹپ ٹاپ ڈریسنگ کر لے کے اچھا شوق سے اچھا تیار ہو کے نہ جائیں۔ اگر آپ اس کی غمگساری کرنا چاہتے ہیں تو مذاق کے انداز میں اس کے احساس غم کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی کوئی غم زدہ ہے تو ہم اس پہ خوشی سے ہنستے ہوئے ایسا نہیں بات کریں، بلکہ وہ لمحے اس کے ساتھ اس طرح گزاریں کہ وہ محسوس کرے کہ آپ اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے صاحب پر بولا جاتا ہے جو فن گفتگو میں طاق ہوتے ہیں، اور وہ لفظ ہے شیرین کلامی، اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو بھی بد کلامی کے ساتھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ لعنت و ملامت اور طنز و تعرض کے الفاظ سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان کی نصیحت قبول کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو شیرین الفاظ کے ساتھ سجا کر خوش نما مسکراہٹ کی لپیٹ میں رکھ کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی کسی سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو اچھے انداز میں بات کریں تو لوگ بھی ان کی بات کو مان جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زبان کو شہد کی مٹھاس جیسا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس مقولے پر عمل کریں، آپ ہرگز ملامت نہیں کریں گے۔ ایک کہاوت ہے، زبان شیریں تو ملک گیری۔ یعنی اگر ہماری زبان اچھی ہو تو ہم پورے ملک کو اپنے قبضے میں یعنی اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں۔ لوگوں کے احساسات کو زخمی نہ کریں اور نہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کریں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے روزگار کی نعمت سے نوازا ہو، اس کو کسی ایسی محفل میں جہاں بے روزگار افراد بیٹھے ہوں یا ایسے افراد ہوں جو کم رتبے کے مالک ہوں، تو وہاں ہم اپنی بڑائی نہ کریں، اپنے پیسے کا گھمنڈ نہ بتائیں اور اپنے کاروبار کے بارے میں بہت ہی شان و شوکت سے اسٹینڈرڈ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں۔ بڑے بڑے تجارتی منصوبوں، جائیداد اور دور دراز کے تفریحی دوروں کو موضوع گفتگو بنا کر شیخی بھی نہیں بگاڑنا۔ لوگوں کے سامنے بہت ہی اس سے بلندی سے ہم یہاں گئے تھے، ہم وہاں گئے تھے، ایسا تھا ویسا تھا، یہ گفتگو کرتے ہیں، جس سے سامنے والوں کو کیا ہوتا ہے، احساس کمتری ہوگا۔ بلکہ ہم ایسا پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم وہاں گئے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا جو بھی سفر تھا آسانی سے گزرا۔ اس انداز میں ہم ایسا پیش کرنے سے کیا ہوگا، سامنے والوں کو کوئی احساس کمتری نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے صاحب ثروت افراد ہیں جو اطمینان اور سعادت قلب سے محروم ہیں، یعنی بے حس ہوتے ہیں، ان کے زخموں میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے زخموں میں اضافہ کرتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ ہم ایسا پھول بنیں جو دوسروں کو زخمی نہ کرے۔ جیسے کہ کوئی ایسا پھول ہے، اس کو ہم توڑ رہے ہیں تو کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، چبھ جاتے ہیں، تو ہم ویسا پھول نہیں بننا، بلکہ ایسا پھول رہنا کہ ہم جھاڑ سے اگر توڑیں تو آسانی سے جس طرح سے توڑ کے نکال سکتے ہیں ویسا پھول بننے کی کوشش کریں۔ وہ عورت جو اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے، اس کو ایسی مجلس میں جہاں اولاد کی نعمت سے محروم اور بانجھ عورتیں ہوتی ہوں، وہاں پر جا کے اپنی بڑائی کرنے کا سے کیا ہوگا، لوگوں میں تکلیف ہوگی۔ اپنے بچوں، ان کی معصوم شرارتوں اور اپنی خوشیوں کے بارے میں بھی وہاں پر بات نہ کریں جہاں پر جو بے اولاد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اس انداز میں بات کرنی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت
ایک بہت بڑی اور تھکا دینے والی ذمہ داری ہے، تاکہ ان کے ذموں میں مزید زخموں کا اضافہ نہ ہو۔ انہیں بچوں کے جو لوگ بے اولاد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے بچوں کی مصروفیت کے بارے میں انہیں بہت تھکا دیتا، بھائی بہت ہم کو تکلیف ہوتی، ایسا پیش کرنا بجاز کہ ہمارے بچے ایسے اتنے اچھے ہیں، اتنا کھیلتے ایسے ہیں، ایسا تعریف کرنے سے کیا ہوگا، سامنے والے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھولوں کی طرح مرہم بنے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ تعلیمی مواقع اور ڈگریوں سے نوازا ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے افراد کے درمیان جو ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے ہوں، اپنی ڈگریوں اور تعلیمی کامیابیوں اور علمی قابلیتوں کو موضوع گفتگو بھی نہ بنائیں۔ یعنی ان پڑھ لوگوں کے سامنے بھی ہم اپنی تعلیم کا رواب، ڈیمانڈ ایسا نہیں بتانا چاہیے۔ البتہ یہ کہیں کہ علم ڈگریوں کا نام نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑی ڈگریاں اور علمی مناصب رکھتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، تاکہ ان کی کو تسلی ہو۔ جس شخص کے والدین زندہ ہوں، اس کو چاہیے کہ والدین سے مرحوم افراد کے سامنے ان کی شفقت اور محبت کا ذکر نہ کریں۔ یعنی جو بے سہارا یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ماں باپ کی اہمیت کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی کمی کو محسوس کر کے غمزدہ ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان میں محرومی کا احساس گہرا نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو آدمی کو اپنی ذات پر انحصار کرنا پڑتا ہے، خود اعتمادی سے کام لینا، ہمت سے کام لینا۔ ماں باپ نہیں بھی رہے تو ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ماں باپ کی طرح ٹریٹ کر کے ان کو سنبھالنا، ایسی ہمت افزائی کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت، حسن، آزادی، کامیابی، مال، سماعت، بصارت یا کسی بھی نعمت سے نوازا ہو اور دوسرے کو اس سے محروم کیا ہو، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہی صاحب فضل و احسان ہے اور وہی منقسم حقیقی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کا اظہار کرنا ایک اعلیٰ وصف ہے۔ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی کے جذبات کو بھی مجروح کرنا تکلیف دہ اور حقارت آمیز رویہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے زخموں پر خوشی کے شادیانے نہ بجائیں، یعنی دوسروں کے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں۔ زخم گہرا ہوتا جاتا ہے اور وہ مزید گہرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی کسی دن ان کی جگہ پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ دن پھرتے رہتے ہیں اور نعمتیں بھی زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوسروں کو ٹھیس نہ پہنچائیں، بلکہ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ آپ کا دل سفید چاندی کی طرح شفاف ہے، اس کو سیاہ نہ کریں۔ یعنی ہم اپنی بڑائی کر کے، اپنا پیسے کا گھمنڈ بتا کے، یا ہماری تعلیم کا گھمنڈ بتا کے، یا اچھی نوکری کا گھمنڈ بتا کے ہم دوسروں کو بے عزت نہ کریں، کیونکہ آج ہم اچھے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ آج کسی کے پاس پیسہ ہے تو کل کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ کبھی 4 دن ہرے 4 دن سوکھے ہوتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے نواز کے دیکھتا ہے کہ آدمی میں کتنی قابلیت ہے۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ اگر گھمنڈ اور تکبر کرا اور اس کو سنبھال نہ سکا تو اللہ تعالیٰ ہم سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک زمانے میں دولت مند، کروڑ پتی، موٹر نشین ہوتے ہیں، اور ایک جھٹکے میں ان کا سارا پیسہ، ساری دولت، ساری شان و شوکت چلی جاتی ہے، تو وہ پھر جہاں سے گئے تھے پھر وہیں روڈ پر آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نیچے دیکھ کے چلنا چاہیے۔ یعنی ایک کہاوت کہوں گی میں، بڑا نوالا کھائیں لیکن بڑی بات نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں۔ ہم ہمیشہ نیچی نگاہوں سے اور زمین پر ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے۔ دوسروں کی کامیابی کے لمحات کو کسی جارحانہ جملے سے تباہ نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے
تو ہم ان کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کو اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی کامیابی کو ایسے جملے سے آلودہ نہ کریں کہ اس کو اپنی کامیابی ہی محسوس نہ ہو اور وہ اپنا ساموں لے کر رہ جائے. یعنی کوئی ترقی کرا، کامیابی اس کو ملی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، حسد سے، جلن سے اس کی انسلٹ کرتے ہیں. وہ کیا، وہ بہت ہوا، آپ کامیاب ہوئے تو ہوئے ہوں گے، اور بھی دوسرے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. ایسا بولنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا دل پزل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اور مایوس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کی راہوں میں پھول بچھائیں نہ کہ کانٹے. ان پر خوشیوں کی ضیاء پاشی کریں اور اپنے خوبصورت الفاظ اور مسرت آمیز جملوں کے ساتھ اس کامیابی کی روح کو کندہ کریں اور ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں. آپ یہ میری باتوں پر عمل کر کے دیکھیے، وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت دے گا. ہم کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قسمت میں خوشیاں ہی لکھے گا. آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو سبسکرائب بھی کیجیے اور شکریہ کا موقع دیجیے. اللہ حافظ.